اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعلم بأن اللہ یری۔ موضوع سخن یہ تھا کہ سالک اللہ کے لیے کیا چیزیں مانع ہیں کہ اسے چار سفر کرنے سے روکتی ہیں۔ کہ پہلا سفر ہم نے کہا کہ سالک اللہ پہلا سفر مخلوق سے حق کی جانب کرتا ہے، کثرت کو دیکھتا ہے، آیات کو دیکھتا ہے اور وحدت تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد سفر ہے اسماء حسنہ کی سیر کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے بعد سفر ہے کہ حق سے مخلوق کی جانب آنا، امام المتقین بن کر آنا اور مخلوق کے لیے تحائف الہی لے کے آنا، الہی تحائف لے کے آنا۔ چوتھا سفر مخلوق سے مخلوق میں رہ کے انسان خدا کے ساتھ ہو، وحدت کے ساتھ ہو، کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا، ہر اس چیز میں، اس چیز کے ساتھ، اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد۔ سالک اللہ کے لیے زینے ہم نے بیداری، پہلا زینہ، پہلا قدم بیداری ہے کہ غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اسی طرح سالک اللہ کے لیے اخلاص امن والا حرم ہے کہ وہ مخلص ہو۔ شیطان کسی کو علم کی بنا پر رہا نہیں کرتا، لیکن مخلص بندوں پر اس کا اثر نہیں چلتا۔ مخلص بندے عقلی لحاظ سے بھی مضبوط ہیں اور وہم اور خیال کو یہ راہ نہیں دیتے، وہمی اور خیالی بنتے نہیں مخلص بندے۔ عملی لحاظ سے بھی مخلص بندے مضبوط ہوتے ہیں، علمی لحاظ سے بھی مضبوط ہیں مخلص بندے، عملی لحاظ سے بھی مضبوط ہیں بندے۔ قوت غضب اور قوت شہوت کو اپنے عمل میں راہ دیتے نہیں، بس نہ ہی وہم و خیال کو اپنے اندر راہ دیتے ہیں، نہ ہی اپنے عمل میں قوت غضب اور قوت شہوت کو راہ دیتے ہیں۔ کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83، قال فبعزتک، شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، ان سب کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک، سوائے تیرے خالص بندوں کے، عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص۔ بس انسان اگر اخلاص میں آ جائے تو اخلاص امن والا حرم ہے، شیطان سے محفوظ رہے۔ بس سالک اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ امن والے حرم میں داخل ہو، وہ ہے مخلص ہونا، وہ ہے خالص ہونا۔ مخلص ہونا یہ نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے وہم و خیال کو آنے نہ دے، عقلی لحاظ سے مضبوط ہو، وہم و خیال کو آنے نہ دے، اور عملی لحاظ سے قوت غضب اور قوت شہوت کا پیروکار ہو نہ۔ بس مخلص جو علمی مغالطوں سے بھی محفوظ ہے، قوت شہوت اور قوت غضب سے بھی اس کا عمل محفوظ ہے، ہمیشہ خدا کا لطف اور مہربانی اس کے شامل حال۔ مومن عارف وہ شخص جو ہمیشہ خدا کے ہاں حاضر ہوتا ہے، اہل مراقبہ ہے، اہل محاسبہ ہے۔ غافل وہ ہے جو تمام کمالات سے فاقد ہوتا ہے، گمان باطل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ سالک کے لیے ایک معنی گمان باطل ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ علم یعلم بأن اللہ یری، کیا انسان نہیں جانتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ بس خدا اسے دیکھ رہا ہے یہ نہیں جانتا، خدا کے ہاں ہمیشہ وہ حاضر ہے، خدا کے ہاں ہمیشہ وہ حاضر ہے۔ بس اگر انسان یہ معرفت حاصل کرے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، بس وہ شخص اپنے ہاتھ تباہی کی جانب نہیں بڑھاتا، اپنی زبان کو بدگوئی میں، بری باتوں میں آلودہ نہیں کرتا، بس قرآن کہتا ہے کہ گمان پرست لوگ، باطل پرست لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا۔ ایحسب ان لن یرہ احد، کیا یہ گمان کرتے ہیں گمان پرست، باطل پرست، کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بس گمان باطل میں پڑا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ام یحسبون
کیا یہ خیال کرتے ہیں، گمان باطل کرتے ہیں کہ ہم ان کے پوشیدہ باتوں کو، ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے، نہیں دیکھ رہے؟ ٹھیک، بس غافل انسان فکر کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، وہ تنہا ہو، اگر وہ تنہا ہو تو تنہائی میں اگر وہ گناہ کرے تو کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، آزاد ہے، جو چاہے کرے، آزاد ہے تنہائی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، تاکہ اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ بس وہ گمان کرتا ہے کہ گمان باطل گمان والا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، قرآن نے کہا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، بس وہ گمان کرتا ہے کہ ہر وہ جو کام کر رہا ہے نیکی انجام دے رہا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہ گمان کرتے ہیں باطل پرست لوگ، باطل گمان میں پڑے ہوئے لوگ، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ، کہ وہ نیکی انجام دے رہے ہیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل خالی ہیں، کوئی ہدایت والی چیز ان کے اندر نہیں ہے، صرف ان کے اندر باطل ہے۔ لیکن عارف کا دل حرم اللہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اخلاص ہے اس کے پاس، وہ امن والے حرم میں ہے، بس عارف کا دل حرم اللہ ہے، وہ خود کا محاسبہ کرتا ہے، اہل مراقبہ بھی ہے، اہل محاسبہ بھی۔ بس باطل گمان کا علاج درست معرفت ہے، یہ باطل گمان کا علاج درست معرفت بہترین اسلحہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو اسلحے کے ساتھ خلق کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا خدا نے کہ فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے، یعنی انسان تمہیں مسلح پیدا کیا، ہم نے تمہیں اسلحے کے ساتھ پیدا کیا، تمہیں خزانہ دے کر بھیجا ہے، اسلحہ تمہارے ساتھ ہے، تو مقابلہ کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تجھ پہ شیطان کا زور نہیں چل سکتا، وہاں تک پہنچ سکتا ہے، ایسے حرم میں داخل ہو سکتا ہے جو امن والا ہے، امن میں داخل ہو سکتا ہے، امن کی جگہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو انسان خود اگر اس الہام کو جو آیا ہے خدا کی جانب سے، وہ روشنی جو آئی ہے انسان کی جانب، اسے تاریخ خود بناتا ہے اسے۔ بس باطل گمان کرتا ہے، علم کے بعد جہالت میں پڑتا ہے، ہرگز خدا کسی سے بدی نہیں کرتا، کسی کے لیے خدا شر نہیں بھیجتا، بلکہ ہر ایک کے لیے خدا نے توبہ کی راہ کھول کر رکھی ہے۔ بس اگر کوئی توبہ نصوح اور خالص توبہ کرے تو ان کی برائیوں کو خدا نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن نے کہا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا بدلتا ہے، اگر کوئی توبہ نصوح کرے تو خدا ان کی برائیوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے، حسنات۔ بس جس طرح نجس اور حرام شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی، اگر نجس اور حرام شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے تو یہ نجس اور حرام شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے تو حلال بھی ہو جاتی ہے، پاک بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر خالص ہو جائے، توبہ خالص توبہ کرے، اخلاص میں داخل ہو جائے، امن والے حرم میں داخل ہو جائے، مخلص ہو جائے، تو ایسے ہی ہے جیسے پاک اور حلال ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، اس کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، کہ خدا تبھی کرے یبدل اللہ، کہ خدا بدل دیتا ہے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔ اسی طرح جس طرح شراب جو حرام ہے اور نجس ہے سرکے میں تبدیل ہو جائے تو حلال اور پاک ہو جاتی۔ مومن کی بھی یہی مثال ہے کہ انسان اگر اخلاص والے حرم میں داخل ہو، بس ضروری ہے کہ اخلاص والے حرم میں داخل ہو، توبہ نصوحہ کرے، خالص توبہ کرے تاکہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ شیطانی حملے سے محفوظ رہے، بس اخلاص ایک بہترین حرم، امن والا حرم، خدا کی جانب سے کوئی سبب، کوئی عامل ان کو باطل گمان میں ڈالنے نہیں آیا، خدا نے کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی کہ اسے باطل گمان میں ڈالے، یہ خود اپنی خواہشات کے پیروکار ہو چکے ہیں۔
بس یہ انسان خود باطل کی طرف گیا، باطل گمان کی طرف گیا۔ علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے باطل گمان کا؟ درست معرفت، دعا، نماز، اور انسان ایسا ہو کہ دعا اس کی قبول ہو، ایسا توبہ نصوح کرے۔ اور یہ دعا عرفاء کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے، ہمیشہ یہ دعا اس کے زبان پہ رہے۔ یہ عمل ہے کہ انسان باطل گمان میں نہ پڑے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہر اخلاص کے حرم میں، اگر امن والے حرم میں انسان اگر داخل ہوا تو اسے برقرار رکھنے کے لیے یہ دعا ہمیشہ رکھے انسان۔ بس باطل گمان کا علاج کیا ہے؟ درست معرفت، دعا اور نماز، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور انسان اگر مخلص ہے تو ہمیشہ کیسے اپنے آپ کو برقرار رکھے تو یہ عمل کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ بنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ ہم امن والے حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ بس خدا ہمیشہ امن والے حرم میں داخل ہوں، اور تو اس لیے تیری توفیق چاہیے، تو تیری توفیق، ہمیشہ تیری توفیق کے طلبگار ہیں خداوند عالم۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم حرم امن والے حرم میں داخل ہوں، اور وہ ہے اخلاص۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔